In the name of Allah, who is the most gracious and merciful. Assalamu alaikum friends, welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نام و نسب رملہ نام ام حبیبہ کنیت سلسلہ نسب یہ ہے رملہ بنت ابی سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس۔ والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی پھوپھی تھیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ نکاح عبید اللہ بن جحش سے جو کہ حرب بن امیہ کے حلیف تھے نکاح ہوا اور انہی کے ساتھ مسلمان ہوئیں اور حبشہ کو ہجرت کی۔ حبشہ میں جا کر عبید اللہ نے عیسائی مذہب اختیار کیا۔ ام حبیبہ سے بھی کہا لیکن وہ اسلام پر قائم رہیں۔ اب وہ وقت آ گیا کہ ان کو اسلام اور ہجرت کی فضیلت کے ساتھ ام المومنین بننے کا شرف بھی حاصل ہو۔ عبید اللہ نے عیسائی ہو کر بالکل آزادانہ زندگی بسر کرنا شروع کی۔ میں نوشی کی عادت ہو گئی۔ آخر ان کا انتقال ہو گیا۔ نکاح ثانی عدت کے دن ختم ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ کو نجاشی کی خدمت میں بغرض نکاح بھیجا۔ جب وہ نجاشی کے پاس پہنچے تو اس نے ام حبیبہ کو اپنی لونڈی ابرہہ کے ذریعے سے پیغام دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تمہارے نکاح کے لیے لکھا ہے۔ انہوں نے خالد بن سعید کو وکیل مقرر کیا اور اس مزدہ کے صلے میں ابرہہ کو چاندی کے 2 کنگن اور انگوٹھیاں دیں۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے جعفر بن ابی طالب اور وہاں کے مسلمانوں کو جمع کر کے خود نکاح پڑھایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 400 دینار مہر ادا کیا۔ نکاح کے بعد حضرت ام حبیبہ جہاز میں بیٹھ کر روانہ ہوئیں اور مدینہ کی بندرگاہ پر اتریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر میں تشریف رکھتے تھے۔ یہ سن 7 ہجری یا سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت ام حبیبہ کی عمر 36 یا 37 برس کی تھی۔ حضرت ام حبیبہ کے نکاح کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ لوگ ابو سفیان کو نظر اٹھا کے دیکھنا اور اس کے پاس بیٹھنا ناپسند کرتے تھے۔ اس بنا پر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کی درخواست کی جن میں ایک یہ بھی تھی کہ ام حبیبہ سے شادی کر لیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمائی۔ ابن سعد کے سوا سب نے اس روایت کی تردید کی ہے۔ حلیہ خوبصورت تھیں۔ صحیح مسلم میں خود ابو سفیان کی زبانی منقول ہے، میرے یہاں عرب کی حسین تر اور جمیل تر عورت موجود ہے۔ فضل و کمال حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث کی کتابوں میں 65 روایتیں منقول ہیں۔ اولاد پہلے شوہر سے 2 بچے ہوئے، عبداللہ اور حبیبہ۔ حبیبہ نے نبوت کی آغوش میں تربیت پائی اور داؤد بن عروہ سے منسوب ہوئیں جو قبیلہ ثقیف کے رئیس اعظم تھے۔ اخلاق حضرت ام حبیبہ کے جوش ایمان کا یہ منظر قابل دید ہے کہ فتح مکہ سے قبل جب ان کے والد ابو سفیان کفر کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے اور ان کے گھر گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھونے پر بیٹھنا چاہتے تھے۔ حضرت ام حبیبہ نے یہ دیکھ کر بچھونا الٹ دیا۔ ابو سفیان سخت برہم ہوئے کہ بچھونا اس قدر عزیز ہے، بولیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ مشرک ہیں، اس بنا پر ناپاک ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ تو میرے بعد بہت بگڑ گئی ہے۔
حدیث پر بہت شدت سے عمل کرتی تھیں اور دوسروں کو بھی تاکید کرتی تھیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو خوشبو لگا کر رخساروں پر ملی اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی پر 3 دن سے زیادہ غم نہ کیا جائے، البتہ شوہر کے لیے 4 مہینہ 10 دن سوگ کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سنا تھا کہ جو شخص 12 رکعت روزانہ نفل پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ فرماتی ہیں میں ان کو ہمیشہ پڑھتی ہوں، اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے بھائی اور بھائی کے شاگرد سب اپنے اپنے زمانے میں برابر یہ نمازیں پڑھتے تھے، فطرتاً نیک مزاج تھیں۔ وفات حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھائی امیر معاویہ کے زمانہ خلافت میں سن 44 ہجری میں وفات پائی اور مدینہ میں دفن ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر 73 برس تھی۔ قبر کے متعلق اس قدر معلوم ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھی۔ وفات کے قریب حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ سوکنوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم میں بھی کبھی ہو جایا کرتا تھا، اس لیے مجھ کو معاف کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے معاف کر دیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی تو بولیں تم نے مجھ کو خوش کیا، خدا تم کو خوش کرے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔